قرآن ہو گیا نا، تو نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ قرآن کیسے نازل فرماتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتا ہے، کوئی احکامات نازل کرتا ہے نا، تو وحی کے ذریعے سے، کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے وہ فرشتہ نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا کہ اے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ چیزیں نازل کیے، یہ چیزیں آپ پر فرض کیے، ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو فرشتہ کیا ہے؟ وحی لے کر آتا۔ اس وحی کی آخر کون وحی جو نازل ہوتی اس کی شدت کتنی ہوتی تھی، وہ کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی علیہ السلام، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، یعنی وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے، جیسے گھنٹی بجتی ہے نا تو بندے کو لگتا ہے کہ یہ گھنٹی ہے۔ اب وحی کیسے آتی تھی یہ تو ہر کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا دنیا کے اندر، لیکن نبی علیہ السلام نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے دنیاوی مثال دی تاکہ لوگ مطمئن ہو جائے کہ اس طریقے سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کبھی گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ سخت ہوتی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے نا، اگر قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا ہے؟ تو فرشتہ وہی لے کر آتا، کیا لے؟ قرآن لے کر آتا۔ اگر قرآن، علماء کہتے ہیں، کسی غاروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، یعنی درختوں کے اوپر نازل ہوتا نا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیوں؟ اتنی اس کی شدت ہے، اتنی اس کی کیا ہے؟ طاقت ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر کیا سخت بھاری ہوتا تھا، اور جو کچھ فرشتہ کہتا نا اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یاد کر لیتا ہوں، اور جو کہا جاتا ہے اس کو یاد کر لیتا ہوں، اور یہ پھر یہ کیا ہے؟ کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ اور کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوری مخلوق ہے، جو شکل چاہے نہ اختیار کر سکتے ہیں، جس کی شکل چاہے نہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک فرشتے کی، جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آتے نبی علیہ السلام پر کیا ہے؟ وحی لے کر، اور شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا، اور جو کچھ وہ کہتا اسے میں یاد کر لیتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑے میں، یعنی سردیوں میں دیکھا، جب وحی کا نزول ہوتا نا تو حضور علیہ السلام کی جبین اقدس یہ یہاں پر کیا پسینہ ہی پسینہ ہو جاتا۔ آج سردیوں کے اندر کیا ہے؟ آپ دیکھ پسینہ نہیں ہوتا، لیکن وحی کی اتنی تو طاقت ہوتی، اتنی تو شدت ہوتی کہ حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی نا تو حضور علیہ السلام کے جبین اقدس یہاں پر کیا پسینہ ہی پسینہ اتنا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وحی کی شدت کتنی ہوتی تھی، وحی کتنی شدت سے آتی تھی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر قرآن کا نزول کسی پہاڑ کے اوپر ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کیا ہے؟ یہ میرے نبی علیہ السلام کی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اتنی قوت کو برداشت کر